جب دل تھک جائیں، روح بوجھل ہو جائے تو ایک نورانی کلمہ دل کو جگاتا ہے۔ وہ نورانی کلمہ جو کہ باعث سکون قلب ہے، وہ نورانی کلمہ کون سا ہے؟ وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فقط الفاظ نہیں بلکہ یہ عشق ہے، ادب ہے، قربت ہے۔ درود پاک وہ خوشبو ہے جو دلوں کو مہکا دیتی ہے، وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، وہ دعا ہے جو عرش تک جاتی ہے۔ اس دورانیے میں ہم درود پاک کی عظمت کو قرآن پاک کے ذریعے سے، احادیث معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ میں ایک ایسا خاص عمل جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی طرف سے ہمیں ملا ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہ جس کے پڑھنے سے انسان کی بہت زیادہ مشکلات و پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مریضوں کی شفا یابی کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، ایسے درود و سلام بھیجو جیسے درود و سلام بھیجنے کا حق ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی النبی و آلہ امحق للخطایا من الماء للنار، کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے کہ جیسے پانی کا آگ کو بجھانا اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا گناہوں کو مٹانے کے لیے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا مؤثر ہے۔ امام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من دعا قبل الثناء علی اللہ والنبی، کہ جو کوئی بھی دعا کرے لیکن دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرے اور نبی اور ان کی آل پر درود نہ بھیجے، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے تیر کو پھینکا ہو بغیر کمان کے۔ یعنی اس نے اگر دعا کرنے سے پہلے محمد و آل محمد پر درود نہیں بھیجا، وہ اس کی دعا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے دعا کی ہی نہیں۔ امام علی ابن موسیٰ رضا امام رؤوف علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ محمد و آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے۔ محمد و آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا یہ باعث بنے گا کہ اس کے گناہ اس طرح سے ختم ہو جائیں گے کہ جیسے تھے ہی نہیں۔ یعنی محمد و آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے کے بارے میں امام رؤوف ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح اولیاء اللہ ہمارے بزرگان جیسا کہ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو مشکلات و پریشانیاں گھیر لیں، آپ مشکلات و پریشانیاں میں گرفتار ہو جائیں تو درود محمد و آل محمد پر پڑھنے کا سیلاب بہا دو۔ یعنی محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجنا آپ کی ساری مشکلات و پریشانیوں کو بہا کر لے جائے گا۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ اقوال ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں آپ کو وہ جو بتایا گیا تھا شروع میں کہ ایک ایسا خاص عمل بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے مریضوں کی شفا ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے سے مشکلات و پریشانیوں کا حل ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں مورد قبول ہو سکتی ہیں۔ وہ عمل اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے بزرگان نے بتایا اور اس عمل کو ہم نے انجام بھی دیا، واقعی مجرب عمل ہے، اور محمد و آل محمد پر درود بھیجنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ گھر کے کچھ افراد یا کچھ مومنین کو دعوت دے دیں تو ان کو اپنے پاس بلائیں، بٹھائیں، اور آپ نے 14 معصومین کے اوپر 14,000 دفعہ درود پڑھنا ہے، یعنی ہر معصوم کے اوپر 1,000 دفعہ۔ اس کو پڑھنے کی روش، اس کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ آپ ایک باؤل میں مثلا 1,000 دانے لے لیں یا 1,000 گٹلیاں لے لیں یا کوئی ایسی چیز لے لیں جس کے ذریعے سے آپ کو کاؤنٹنگ کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ وہ 1,000 دفعہ 1,000 دانے جو آپ نے پہلے سے گنے ہوئے ہیں ان کو آپ باؤل میں رکھ لیں۔
رکھنے کے بعد جب وہ مومنین آ جائیں یا آپ کے گھر کے افراد ایک سفرہ صلوات بھی مثلا ایران میں ملتا ہے، اس سفرہ صلوات کو بچھا لیں تو وہ محمد و آل محمد کے نام لکھے ہوتے ہیں، درود پاک لکھا ہوا ہوتا ہے، تو انسان کی توجہ اس طرف مرکوز رہتی ہے۔ آپ وہ 1000 جو دانے آپ نے پہلے سے گنے ہوئے ہیں وہ آپ ہر آنے والے فرد کو برابر برابر کا یا جس میں جتنی استعداد ہے پڑھنے کی اس لحاظ سے اس میں تقسیم کر دیں، تو 1000 دفعہ ایک معصوم کے اوپر پڑھ دیں، پھر انہی دانوں کو دوبارہ سے آپ آپس میں تقسیم کر لیں، یا جو جس کے پاس پڑے ہوئے ہیں انہی کے اوپر وہ بار بار پڑھے، یعنی آپ نے ان دانوں کے اوپر 14 دفعہ درود پڑھنا ہے، یعنی یہ 1000 دفعہ دانے ہوں گے اور 14 معصومین کے اوپر آپ نے ان کو 14 دفعہ جب آپ نے پڑھ لینا ہے تو یہ بن جائیں گے 14,000۔ ایک اس سے بھی آسان میتھڈ ہے، ایک آسان روش ہے، آسان طریقہ وہ اس طرح سے ہے کہ آپ فقط 140 دانے لے لیجئے گا، ان دانوں کے اوپر آپ ہر دانے کے اوپر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی جتنے بھی افراد آ جائیں گے ہر ایک کو آپ یا ان کو کہیں کہ تسبیح اپنے ساتھ لیتے ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں تسبیح یہ موجود ہیں تو ہر ایک کو ایک ایک تسبیح اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ جب وہ سارے کے سارے اس محفل میں اس سفرے کے ارد گرد بیٹھ جائیں گے تو آپ نے وہ جو 140 دانے گنے ہوئے ہیں، ہر بندہ ہر مومن اپنی استعداد کے مطابق کوئی 5 دانے لے لے، کچھ 10 دانے لے لے، کوئی 8 دانے لے لے، وہ سارے کے سارے دانے آپ تقسیم کر لیں، ہر دانے کے اوپر وہ جو پڑھنے والا ہے ایک تسبیح پڑھے گا، ایک تسبیح جو ہے وہ ہر دانے کے اوپر ہوگی، یہ 140 دفعہ ہر دانے کے اوپر ایک ایک دفعہ تسبیح پڑھ دی جائے گی تو یہ بن جائیں گے 14,000 دفعہ۔ جب آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، اور اگر فرض کریں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے وہ مکمل کر لیا لیکن ساتھ آپ کا جو ساتھی مومن بیٹھا ہوا ہے وہ ابھی رہتا ہے یا اس کے پاس چند دانے پڑے ہوئے ہیں، تو جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اس سے وہ ایک آدھ دانہ لے کر اس کے اوپر وہ ایک تسبیح پوری پڑھ دیں۔ تو اس طریقے سے آپ سارے کے سارے اکٹھے مل کر اس کو مکمل کر لیں گے، اور جب یہ مکمل ہو جائیں، جب آپ سفرہ بچھائیں تو اس سفرے کے اوپر آپ پانی رکھ لیں، اس پانی کے اوپر بھی دم کریں، بعد میں وہ پانی پی لیں، وہ بھی آب شفا ہوگا، ساتھ ہلکی پھلکی کھجور یا کوئی چیز رکھنی ہے، اگر کسی کو پڑھتے ہوئے بھوک لگ جاتی ہے یا مثلا فرض کریں اس کا گلا خشک ہو جاتا ہے تو پانی پڑا ہوا ہو تو پانی پی لے۔ اس کے بعد جب یہ مکمل ہو جائے تو پھر حدیث قصا کو پڑھیں، حدیث قصا میں مرکزیت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے، وہ سب سے اچھا ہے، یا دعائے توسل پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اگر کسی کے لیے ممکن ہو نوحہ پڑھ لیں یا تھوڑا سا مصائب پڑھ لیں، جب یہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد جو آئے ہوئے ہیں، یہ ضروری ہے، جو آئے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں مومن اپنی استطاعت کے مطابق آپ ان کو کھانا کھلا دیں، آپ ان کو اس محمد و آل محمد کے درود اس عمل کے صدقے میں ان کو ان کے نام پر تبرک دیں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی خدا جو بھی مقصد آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھیں، اور محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کے ذریعے سے آپ اس مریض کی شفا کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مشکلات و پریشانیوں کے حل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جس گھر میں ہو یہ باعث برکت اور رحمت بھی ہوگا۔ لیکن کوشش کیجئے گا جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوں تو آپ کا دل اور دماغ یہ حاضر ہو، یعنی حضور قلب کے ساتھ آپ پڑھیں۔ جو میزبان ہے اس نے تو چلے آنا ہے، اٹھنا بھی ہے، باہر میں اپنے گیسٹ وغیرہ کو لے کر آنا بھی ہے، بٹھانا بھی ہے اور اس کو بتانا بھی ہے، لیکن جو حضرات تشریف لے آئے ہیں اور اس سفرے کے ارد گرد بیٹھے، انہیں چاہیے کہ بار بار اٹھے نہ، موبائل کو سائلنٹ پہ لگا دیں، بار بار اس کو سننا نہیں ہے، اور اپنی توجہ کریں کہ آپ نے حضور قلب کے ساتھ محمد و آل محمد کو یہ ہدیہ درود پیش کرنا ہے۔ اس کا پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو میزبان جس مقصد کے لیے پڑھوا رہا ہے اس کے مقصد میں بھی اس کو کامیابی ہوگی، اور کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ بعض اوقات ایک دفعہ عمل کرنے سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ کروائیں، پھر اس کو دوبارہ کروائیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دوستان، بعض مومنین ان کی اس عمل کو کرنے کی وجہ سے ایک دفعہ وہ عمل انجام دیا، دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن نا امید نہیں ہوئی، پھر دوبارہ کریں، پھر دوبارہ کریں، 3-4 دفعہ کریں، تو خدا کی ذات اس درود پاک میں جو آیت میں بھی آیا، یہ فقط آیت نہیں ہے کہ مثلا فقط الفاظ ہیں، بلکہ اس آیت میں جو درود پاک کی شروع میں پڑھی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ایک دعوت ہے، یہ راز ہے دعا کی یہ راز ہے دعا کی قبولیت کا، اور یہ دروازہ ہے رحمتوں کے، بالکل ہر مومن جو پڑھتا ہے اس کے لیے دروازہ ہے
رحمتوں کا، تو انسان کو چاہیے کہ محمد آل محمد کے اوپر درود کثرت کے ساتھ پڑھے، اور خدا سے دعا ہے کہ خدا اس درود پاک کے صدقے، محمد آل محمد کے صدقے امام زمانہ کا جل ظہور فرمائے، اور خدا کی ذات آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔